السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی سفر۔ آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف اسرائیل پر۔ ہسٹری آف اسرائیل کو ہم نے 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ ہم اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1550 سی ای سے 1180 کے درمیان جو تاریخ میں سب سے پرانا ریکارڈ ہے کسی بھی جنگ کا، وہ 1457 بی سی ای میں میگڈو کے مقام پر ہونے والی لڑائی کا ہے، جو مصر کے فرعون اور کینیٹیز کے درمیان ہوئی تھی۔ اہرام مصر کی کھدائی کے دوران فرعون منپتا کا اہرام جب کھدا تو اس میں ایک لکھائی میں لفظ اسرائیل منظر عام پر آیا۔ لہٰذا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اسرائیل کا وجود 1209 بی سی ای سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ اسرائیلی قوم پر بہت سے نبی آئے جو کہ یہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ہیبرو بائبل میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بہت ساری لڑائیوں کا ذکر آتا ہے۔ ہیبرو بائبل کے مطابق 11 بی سی ای میں پروفٹ سمیوئیل نے سال نامی ایک شخص کو اسرائیلی قبائل کا سردار مقرر کیا، لہٰذا کنگ سال پہلا اسرائیلی بادشاہ بنا جس نے اسرائیلی قبائل کو اکٹھا کر کے پہلی اسرائیلی ریاست کو قائم کیا۔ کنگ سال کی وفات کے بعد اسرائیلیوں کی کمان کنگ سال کے بیٹے اشبش کے ہاتھ آئی، لیکن اشبش کو اسرائیل کے ایک گروہ نے اپنا حکمران ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے، اسرائیل کے دوسرے بادشاہ بنے۔ ہیبرو بائبل کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام اسرائیل کے پہلے بادشاہ کنگ سال کے داماد بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق اسرائیل کے ایک قبیلے جوڈا سے تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے جنہوں نے جیبوسائٹس، جو کہ کینیٹیز کا ایک قبیلہ تھا، کو شکست دے کر یروشلم پر اسرائیلیوں کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت سال 1010 سے سال 970 بی سی ای کے درمیان رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے وہ نبی تھے جن پر خدا کی کتاب زبور نازل ہوئی، جس کا ذکر یہودی اور عیسائی کتب میں بھی ملتا ہے۔ 970 بی سی ای میں حضرت داؤد علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں۔ حضرت داؤد کی وفات کے بعد حضرت سلیمان، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسرائیل کے تیسرے بادشاہ بنتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا دور یہودیوں کی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ حضرت سلیمان کا دور حکومت سال 970 بی سی ای سے سال 931 بی سی ای کے درمیان رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا کی عبادت کے لیے یروشلم میں ایک عبادت گاہ بنوائی۔ مسلمانوں کے لیے یہ عبادت گاہ مسجد، جو کہ موجودہ بیت المقدس ہے، جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک یہ سلیمان ٹیمپل مانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کی حکومت بہت وسیع و عریض تھی۔ حضرت داؤد کی طرح حضرت سلیمان کا ذکر بھی قرآن میں بارہا آیا ہے، جیسا کہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بہت سارے اور بھی واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 931 بی سی ای میں وفات پا جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی یہودیوں کے سنہری دور کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہودی 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ یونائٹڈ اسرائیل تقسیم ہو کر 2 ریاستوں میں بٹ جاتا ہے،
ایک ریاست جوڈا اور دوسری ریاست اسرائیل بن جاتی ہے۔ یہودیوں کی نااتفاقی سے ہمسایہ ملک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسیرینز کی تاریخ کے مطابق 750 BCE میں اسرائیل پر اسیرین کنگ تگلات حملہ کرتا ہے۔ اس لڑائی میں یہودیوں کو شکست ہوتی ہے اور اسیرین بادشاہ یہودیوں کو یروشلم چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا یہودیوں کو اپنا مقدس شہر، جس کی بنیاد حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، مجبوراً چھوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن ہیبرو بائبل کے مطابق موجودہ عراق کا بادشاہ 586 BCE میں اسرائیل پر حملہ کرتا ہے اور یہودیوں کو شکست دیتا ہے۔ بابلی سلیمان ٹیمپل کو تباہ کر دیتے ہیں اور یہودیوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ یروشلم سے نکل جائیں۔ اس طرح وہ ریاست جس کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہودیوں کو اسرائیل سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسیرینز یا بابلی دونوں میں سے جو بھی حملہ آور تھے، پر یہ کنفرم ہے کہ اس دور میں یہودی یروشلم سے نکالے جاتے ہیں۔ 538 BCE میں کیسر، جو ایران کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ بابلیوں کو شکست دیتا ہے اور بابلیوں کی تمام ریاستوں پر قابض ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی ایک مرتبہ پھر سنی جاتی ہے۔ ایرانی یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی دیتے ہیں۔ ہیبرو بائبل کے مطابق اس عرصہ میں 50,000 یہودی واپس اسرائیل میں آباد ہوتے ہیں۔ اس عرصہ میں یہودی ایک دفعہ پھر یروشلم میں سلیمان ٹیمپل کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس دوران سلیمان ٹیمپل کی تعمیر ہوتی ہے، یعنی دوسری مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ٹیمپل آباد کیا جاتا ہے۔ 64 BCE میں رومن جنرل پومپے یروشلم پر حملہ کرتا ہے اور ایرانیوں کو شکست دے کر یروشلم پر قابض ہو جاتا ہے۔ رومی حکومت کے دور میں یہودیوں کی چھوٹی بڑی بہت ساری جنگیں رومیوں سے ہوتی ہیں۔ ان تمام جنگوں میں یہودیوں کو شکست ملتی ہے۔ سال 115 BCE سے سال 117 BCE کے درمیان رومن امپائر میں بسنے والے یہودی رومیوں کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، لیکن یہ بغاوت کچل دی جاتی ہے۔ سال 131 میں رومی بادشاہ ہیڈریان یروشلم کا نام بدل کر ایلیا کیپیٹولینا رکھ دیتا ہے اور یروشلم میں واقع سلیمان ٹیمپل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، سلیمان ٹیمپل کی جگہ ٹیمپل آف جوپیٹر بنا دیتا ہے، جو رومیوں کی مذہبی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ یہ دوسری مرتبہ سلیمان ٹیمپل یعنی بیت المقدس کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی تاریخ میں یہودیوں پر سخت ترین وقت ہوتا ہے۔ رومیوں کے اس دور میں یہودیوں کا بہت قتل عام ہوتا ہے۔ اس مشکل اور پریشانی کے دور میں اللہ تعالیٰ یہودیوں پر ایک مرتبہ پھر مہربان ہوتا ہے اور یہودیوں کی طرف اپنا مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے۔ تو دوستوں، مزید ہسٹری آف اسرائیل جاننے کے لیے پارٹ 2 ملاحظہ فرمائیے۔ شکریہ۔